بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1169 ہے اور آج سورہ کہف کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 37، 38، 39، 40، 37، 38، 39 and 40۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له صاحبه وهو يحاور اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال له، کہا اس سے، صاحبہ اس کے مومن ساتھی نے، وہ ہوا جبکہ وہ یحاورہ گفتگو کر رہا تھا اس سے، اکفرتا، کیا تو نے کفر کیا ہے، بالذی اس ذات کے ساتھ جس نے خلقک تجھے پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم من نطفہ پھر نطفے سے، ثم سواک پھر اس نے ٹھیک اور درست بنایا تجھے، رجلا مرد۔ لیکن میں تو کہتا ہوں وہ اللہ، وہ اللہ ہے، ربی میرا رب ہے، ولا اشرک اور میں شریک نہیں ٹھہراتا، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی کو بھی، ولولا اور کیوں نہیں، اذ دخلت جب تو داخل ہوا، جنتک اپنے باغ میں، قلت کہا تو نے، ماشاء اللہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا، لا قوت نہیں ہے کوئی قوت، الا باللہ مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، ان ترنے اگر تو دیکھتا ہے مجھے، انا اقلو کہ میں کمتر ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، وہ ولدا اور اولاد میں بھی، فعسا تو امید ہے، ربی میرا رب، ان یؤتینی کہ وہ مجھے دے، خیرن زیادہ بہتر، من جنتک تیرے باغ سے، ویرسل اور وہ بھیجے علیہا اس تیرے باغ پر، حسبانن کوئی عذاب، من السماء آسمان سے، فتصبح پھر وہ باغ ہو جائے، صعیدن زلقا چٹیل میدان پھسلنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا۔ جہاں تک میرا تعلق، میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے۔ ان 4 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا؟ تیسری بات، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا۔ چوتھی بات، جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے۔ پانچویں بات، میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ چھٹی بات، جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ساتویں بات، اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے۔ آٹھویں بات، تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے۔ نویں بات، اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے۔ بزرگان محترم، بات چل رہی ہے وہ کافر مغرور انسان کی جو صاحب مال بھی تھا، صاحب اولاد بھی تھا، جس کے پاس سب کچھ تھا،
اور اس شخص کی جو مومن تھا، مسلمان تھا، فرما بردار تھا، آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا، قیامت کو تسلیم کرنے والا تھا، اور بالکل عاجزی اور انکساری کا پیکر اور سرچشمہ تھا. ان دونوں کے تذکرے ان آیات میں ہو رہے ہیں. یہاں اس جزیے پر بات ہو رہی ہے جس میں اس مومن ساتھی نے اس کافر سے جو مغرور تھا اس سے کیا کیا باتیں کہی تھی. اس نے کہا، جب اس مالدار اور مغرور ساتھی نے وہ ساری باتیں بتلا دی جن کا ذکر پچھلے درس میں آ چکا ہے، تو اس مومن اور غریب ساتھی نے اس مالدار مغرور کافر سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا. یعنی اس مومن غریب ساتھی نے اپنے مغرور کافر ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے اور اس کے غرور اور کفر پر ڈانٹتے ہوئے یہ بات کہی کہ کیا تم اس ذات اقدس کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی تجھے اے کافر، اے مغرور، یہ حقیقت سمجھ لینا چاہیے کہ تیری اصل تو مٹی ہے، اس لیے کہ تیری غذا بھی اور جانوروں کی غذا بھی زمین سے اگنے والی نباتات یعنی غلہ، اناج، ترکاریاں اور پھل پھلاریوں سے اور نباتات کو پانی اور مٹی ہی سے غذا ملتی ہے. پھر یہی غذا خون میں تبدیل ہوتی ہے اور اسی خون سے نطفہ تیار ہوتا ہے جو انسان کی پیدائش کا سبب بنتا ہے. اللہ نے تجھ کو اسی مٹی سے پیدا کرتے ہوئے مکمل انسان بنا دیا اور تیرے سارے اعضاء و جوارح برابر کر دیے اور تجھ کو ایک کامل و مکمل انسان بنا دیا. اے میرے ساتھی، اس بات کو سن لے اور سمجھ لے کہ جہاں تک میرا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور تو میرا یہ اعلان اور میرا یہ فیصلہ بھی سن لے کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا. بس اللہ ہی وہ اکیلا و تنہا معبود برحق ہے جس کا کوئی شریک نہیں. پھر اس مومن غریب ساتھی نے اپنے کافر مغرور ساتھی سے یہ بھی کہا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا اور تجھ کو تیرا باغ حسین و جمیل اور بھلا چنگا بہترین لگا تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تو یہ کہہ دیتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے. جب اپنے باغ میں تو داخل ہوا اور تو نے اپنے باغ کو دیکھا اور تو تیرا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر جو انعام و احسان کیا ہے اس انعام و احسان پر اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ نے اللہ نے تجھ کو جو مال دیا ہے، اولاد دی ہے جو دوسروں کو نہیں دیا گیا، اللہ نے تجھ کو وہ سب کچھ دیا جو تیری زبان سے تو یہ جملہ نکلنا چاہیے تھا کہ سارے کام وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے مقدر میں جو رکھا ہے وہی اس کو ملتا ہے. اگر تو یہ سمجھتا تو تیری بندگی کا اظہار ہو جاتا اور تیری زندگی بندگی میں بدل جاتی اور تیری طرف سے عاجزی اور انکساری کا اعتراف ہو جاتا، مگر تو نے ایسا نہیں کیا. اس آیت سے سبق ملا کہ جب بھی کوئی تعجب والی چیز دیکھی جائے اور جب بھی کوئی اچھی اور عمدہ چیز نظر کے سامنے آئے تو مومن کی زبان سے یہی مبارک جملہ نکلنا چاہیے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس غریب مومن ساتھی نے اس مغرور ساتھی سے یہ بات بھی کہی کہ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور میری اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے میرے باغ سے بہتر کہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مغرور ساتھی، اگر تیرا یہ خیال ہے کہ میں مال میں تجھ سے زیادہ محتاج ہوں اور اولاد اور خاندان کے اعتبار سے دنیا کی حقیقی زندگی میں تجھ سے کم ہوں، تو مجھے یہ توقع ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ میری حالت کو پلٹ دے گا اور میں اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے آخرت میں تیرے باغوں سے زیادہ عطا فرمائے گا اور دنیا میں تیرے باغ پر جو کوئی آسمانی آفت بھیج دے گا جس باغ کے بارے میں تیرا خیال یہ ہے کہ وہ کبھی فلاح نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اپنے دلوں میں غرور ہرگز نہ آئے. ہر نعمت جو اللہ نے دی ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے. یہ نعمتیں فنا ہونے والی چیز ہیں، کبھی نعمت پہلے چلی جاتی ہے، کبھی آدمی پہلے چلا جاتا ہے. اس لیے غرور نہ کریں. دولت رہے گی، آدمی چلا جائے گا، آدمی رہ جائے گا، دولت چلی جائے گی. اس لیے کسی بھی دولت پر اور اپنے حسن و جمال پر، اپنی دولت پر، اپنے علم پر، اپنے ہنر پر آدمی کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے غرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس دنیا کی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.